السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز طلباء اکرام، آج سے ہم نے عربی سیکھنے کا عزم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ہماری دینی زبان ہے، عالمی زبان بھی ہے، لیکن یہ ہماری دینی زبان بھی ہے۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں آئے۔ اسی طرح جب انسان فوت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو قبر سے ہی وہ عربی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پورے ڈھانچے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے۔ پورا جو انسانی ڈھانچہ ہے، اس کو عربی میں ایک نام دیا جاتا ہے، ہیکل عظمی۔ اب ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، ادھر میں آپ کو ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھا رہا ہوں، ہیکل عظمی۔ تو ساتھ نیچے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری کھوپڑی ہے، ماذا يقال منها باللغة العربية، لأن يعني تستعمل في العربية هذه مؤنث، يعني اسمها کھوپڑی، جمجمہ۔ جمجمہ یہ کیونکہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے منہا کہا ہے، یعنی ماذا تقال منہا کہا ہے، تقال بھی مؤنث سے استعمال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عربی کو اتنی مشکل زبان نہیں ہے، بہت آسان زبان ہے، ہم اس کو بہت ہی جلد از جلد سیکھیں گے۔ تو کھوپڑی کو عربی میں جمجمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رأس ہے، سر۔ اس سر کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ سر کو رأسن کہا جاتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے آسانی کے لیے سارا کام کیا ہے، تو آپ حضرات اس میں بڑی دلچسپی سے حصہ لیے۔ تو اسی طرح یہ ہمارا چہرہ ہے، چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں۔ ماذا يقال منها باللغة العربية، هذا وجه، وكذلك ما هذا، ما هذا، هذا شعر، اسمه شعر، شعري طويل وشعرك قصير، میرے بال لمبے ہیں، شعری طویل، آپ کے بال چھوٹے ہیں، اور شعرک قصیر۔ اسی طرح ہم کان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کان کو عربی میں اذن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کان کے نیچے ایک لو ہوتی ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں شحمۃ الاذن، کان کی لو۔ یہ آپ حضرات یہ الفاظ یاد رکھیے گا، کیونکہ احادیث میں یہ الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں، شحمۃ الاذن۔ اسی طرح کان کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، کان کا سوراخ، قناۃ الاذن، قناۃ الاذن۔ اسی طرح ایک دوسرا نام ہے اس کا سماخ، صاد میم الف خا، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، سماخ۔ اس کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کو سماخن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری پیشانی ہے، ماذا تقال منها باللغة العربية، اسمها بالعربية جبهة، جبهة پیشانی۔ اس طرح ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ورد فی القرآن فی سورۃ الغاشیہ، ناصیۃ، ناصیہ پیشانی، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ یعنی اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو یاد رکھیے اور ان کو استعمال کیجیے۔ آپ جتنا استعمال کریں گے تو آپ کو ابھی انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آ جائے گی۔ تو اسی طرح اب یہ ہے، یہ تو پیشانی ہوگی، جبہۃ ناصیۃ۔ اسی طرح یہ ہے جس کو ہم بھومے کہتے ہیں۔ یہ بھوموں کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حاجب العین کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو حاجب العین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھووں کے نیچے
یہ ہماری آنکھوں کے اوپر فوق العین، یعنی جس کو ہم پپوٹا کہتے ہیں، اس پپوٹے کو عربی میں جفن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے جو آنکھ ہے اس کو عین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آنکھ ہے نا، آنکھ کے اندر ایک بلیک پتلی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو قبۃ العین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جہاں سے ہمارے آنسو بہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجرد دم کہا جاتا ہے، آنسو بہنے کی جگہ۔ اس کا دوسرا نام مدمع، ایک نام کیا ہے؟ مجرد دمع، مجرد دمعی۔ میں اس میں سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے دم نہیں پڑھنا، دم کا مطلب ہوتا ہے خون عربی میں، تو یہ دمع لفظ ہے، دال میم عین۔ تو اس کا دوسرا نام مدمعن بھی ہے، آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہمارے جو پلک ہے، یہ پلک، اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے دو نام عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو پلک ہے، پلک کو عربی میں رمشن کہا جاتا ہے، وکذالک مدبن، یعنی یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک رمشن، ایک مدبن۔ اسی طرح یہ ہمارا ناک ہے، ناک کو عربی میں انفن کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ناک کو عربی میں انفن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہوتا ہے نتھا، نتھے کو عربی میں من خراتون کہا جاتا ہے، من خراتون۔ ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو فتحۃ الانف بھی کہا جاتا ہے نتھے کو۔ تو اسی طرح یہ ہماری تھوڑی ہے، تھوڑی کو عربی میں رقن بھی کہا جاتا ہے اور ذقن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہماری داڑھی ہے، داڑھی کو عربی میں لحیۃ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مونچھ ہے، مونچھ کو عربی میں شاربن کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارے رخسار ہیں، رخسار کو عربی میں خدن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہمارے ناک کا ایک بانسا ہوتا ہے، ناک کا بانسا۔ یہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے، اب ہم عربی میں اس کو استعمال کرنا ہے تو عربی میں ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ ناک کا بانسا، اس کو جزر الانف کہا جاتا ہے، اس کو جزر الانف کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا ناک کا بانسا ہے، آپ ادھر تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اسی طرح اب ہم نے یہ بھویں بھی پڑھ لی کہ اس کو حاجب العین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پتلی بھی پڑھ لی کہ اس کو آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے، یعنی جو آنکھ کے اندر گول گول، اس کو قبۃ العین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پپوٹا پڑا، اس کو جفن کہا جاتا ہے۔ اور آنسو بہنے کی جگہ ہم نے پڑھی، اس کو مدمع کہا جاتا ہے اور مجرد دمع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پلک کے ہم نے دو نام پڑھے، ایک نام رمشن، ایک نام مدبن، ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں یہ دانت کی طرف، ہونٹ۔ ہونٹ کو عربی میں شافتن کہتے ہیں، شافتن، دو ہونٹ شافتین، لیکن ہونٹ کو عربی میں شافتن کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دانت ہیں، دانت کو عربی میں اسنان کہا جاتا ہے۔ اور دانت ہیں، لیکن دانت کے اوپر بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، یہ جس کو ہم مسوڑے کہتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو عربی میں لثتن کہتے ہیں، لام سا اور گولتا، لثتن کہا جاتا ہے۔ آپ ادھر تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اسی طرح
یہ ہمارا ایک تو مسوڑے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا اندر کر کے نہیں، یہ ہمارا جس کو ہم تالو کہتے ہیں، تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تالو کو عربی میں نطعن کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ ہمارے جبڑے ہوتے ہیں، جبڑے، یہ جبڑے کو عربی میں فکن کہا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے نام یاد رکھنے ہیں، اور یہ آپ کو بعد میں بہت کام دیں گے. یہ الفاظ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں اب ہم یہ دنوں کے نام بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے. آج ہی پڑھ لیں، کل پڑھ لیں؟ کل پڑھ لیں. چلو آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور دل جمی سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. تو کل سے ہم یہ جو گردن کے اعضاء ہیں، یہ گدی ہے ہماری، یہ حلق ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ نرفہ ہے، اسی طرح یہ گردن سے متعلق جو بھی اعضاء ہیں ہم ان کو پڑھیں گے. اور اسی طرح یہ ہاتھ سے متعلق جو ہمارے جو اعضاء ہیں کل سے ہم انشاءاللہ ان کو بھی پڑھیں گے. یہ چھوٹی انگلیوں کو کیا کہا جاتا ہے، بڑی انگلی کو کیا کہا جاتا ہے، اس طرح یہ تمام انگلیوں کے نام پڑھیں گے. اور ہاتھ کی پشت کو کیا کہا جاتا ہے، ہتھیلی کو کیا کہا جاتا ہے، مٹھ کو کیا کہا جاتا ہے، مکے کو کیا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ ہم کل سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور آپ نے اس میں بڑی دلجمی سے حصہ لینا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.